اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یمن کے لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کا عرش البتہ پانی پہ تھا۔ پھر اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا تو قلم چل پڑا لکھنے کے لیے، اور لوح محفوظ میں قیامت تک آنے والے واقعات کو لکھ دیا گیا۔ اور پھر لوح محفوظ، قلم اور لوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ جو پانی تھا اس کے اوپر ایک جاگ نمودار ہوئی اور پھر وہ جاگ پھیلتی گئی اور زمین بچھتی گئی۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا دنیا میں پیدا کیا گیا وہ بیت اللہ شریف کی جگہ تھی۔ اس ٹکڑے کو پیدا کیا گیا اور پھر اس کو پھیلایا گیا اور پوری دنیا بچھ گئی۔ جب یہ زمین کو بچھا دیا گیا اور آسمان کو پیدا کر دیا گیا، اور روئے زمین پہ جو سب سے پہلا گھر ہے وہ مسجد الحرام ہے اور جو دوسرا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ جب زمین کو بچھا دیا گیا تو سب سے پہلا پہاڑ ہے جو وہ جبل ابی قیس ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جبل ابی قبیس ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سلیم الفطرت لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔ اور ایک جو معجزہ ہوا تھا شکل قمر کا، وہ بھی کہتے ہیں اسی پہاڑ پہ معجزہ رونما ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ مینا پہ ہوا تھا، اور مینا وہی پہاڑ ہے کہ جس پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد منسوب ہے، اور وہاں پر وہ مسجد ہے۔ جب یہ عالم تکون بن چکے تو اس کے بعد اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار، کہ ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو دن پیدا کیا گیا وہ ہفتے کا دن تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں سے مزین کیا، اور پھر اللہ پاک نے جس درخت کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ درخت کھجور کا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پھوپھی کھجور کا احترام کرو، کیونکہ کھجور کے درخت کو آدم علیہ السلام کی باقی ماندہ مٹی سے بنایا گیا۔ اسلامی سال کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے، جو پہلا مہینہ رکھا گیا، بنایا گیا، وہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام، محرم کا مطلب ہوتا ہے محترم اور معزز۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا ہے، جس طرح کہ بیت اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں۔ اور محرم الحرام کے بارے میں اس کا معزز ہونا اور بزرگ ہونا اور سبز افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام، اور پھر تمام فرشتوں نے کیا۔ سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہے وہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا ہوگا۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے دنیا پہ، اور اس میں مسلمان داخل ہوتے ہیں، انسان داخل ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرح اللہ کا، جس طرح بیت اللہ مسجد ہے، اس طرح کی آسمان پر بھی مسجد ہے، اور اس کا نام ہے بیت المعمور، جو فرشتوں کی مسجد ہے، اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو روز داخل ہوتے ہیں 70,000 فرشتے، دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اور بیت المعمور جو ہے یہ عین بیت اللہ کے اوپر، بالکل اس کی سمت میں اوپر واقع ہے۔ اگر آسمان سے بیت المعمور سے کوئی چیز زمین کی طرف گرائی جائے تو وہ بیت اللہ شریف پر آ کر گرے گی، یعنی کہ خانہ کعبہ کے بالکل برابری میں اوپر بیت المعمور ہے۔ ایک یہ مسجد ہے جو دنیا بنی نوع انسانوں کے لیے ہے، اور ایک وہ مسجد ہے بیت المعمور جو فرشتوں کے لیے ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔